قرآن کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، یعنی اولاد پیدا ہوئی۔ اولاد کا سلسلہ کیسے چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا آپس میں چونکہ میلاپ ہو رہا تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتے تھے ایک بطن سے، یعنی ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اگلے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح والے آج جو بطن سے اولاد پیدا ہوئی، اگلے دن جو بطن سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ اکٹھے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، بلکہ اگلے دن اگلے بطن سے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کا ان کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور یہ ایسے ہی سمجھے جاتے تھے جیسے چچوں کی اولاد ہوتی، تاؤں کی اولاد ہوتی، کیونکہ یہ مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، ایک امت کا سلسلہ چلانا تھا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ نظام اس وقت قائم فرمایا۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو ایک بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، شام کو ایک بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، اس طرح نہیں، بلکہ ایک حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے وہ دوسرا حمل بے شک اسی دن ہو جائے، وہ دوسرا چاہے اس سے اگلے دن ہو جائے، چاہے کئی دنوں بعد ہو جائے، یعنی ایک حمل سے ایک بطن سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اس کو جیسے ایسے سمجھے سے قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل تھا ایک حابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اسی طرح حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت، اب قابیل یہ کہتا تھا کہ میں اسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کروں، حالانکہ ان کی شریعت کے موافق قابیل کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ قابیل کی بہن تھی، اور حابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی بدصورت تو نہیں ہم کہہ سکتے، وہ قابل الصورت کہہ دو، کہ ایک خوبصورت ہوتی، ایک ایسی ہے کہ قبول کر لو بس، تو وہ قبولیت کے قابل تھی۔ اب یہ قابیل جو ہے یہ حسن پہ مرتا، اس نے کہا نہیں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا جس سے بنتا، میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے سمجھو وہ حق پر ہے۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو قابیل نے غصے میں آ کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ تو خیر اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی بڑے بڑے فتنے عورت کی وجہ سے دنیا میں برپا ہو رہے ہیں، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر، اور یہ بھی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آپ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 40 اولادیں پیدا فرمائی، اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت آپ کی اولادوں میں اور پوتے پڑ پوتے سارے ملا کے 40,000 ہو چکے، پوتے پڑ پوتے سب ملا کر 40,000 ہو چکے۔ آج امت جو ہے 2-3 کہہ کے بس ہو گئی نہیں، بہت ہے اتنی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ دیکھو کتنا زیادہ چلا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔ آپ نے فرمایا نکاح کرو، شادیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ سے اولاد کی طلب کرو کہ قیامت کے دن میں امت محمدیہ کی کثرت پر فخر کروں۔ اور فرمایا قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم اس کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تو اس لیے